تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، اس وقت ٹھنڈی اور سردی کے موسم کی آمد ہے اور الحمدللہ گلابی ٹھنڈی صبح میں اور رات کے کچھ حصوں میں محسوس ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر تو مسلسل ٹھنڈی اور مستقل ٹھنڈی آ چکی ہے اور اے سی اور پنکھے وغیرہ بند ہو چکے ہیں اور لحاف اور رضائی وغیرہ باہر آ چکی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی نحو کی اور عربی کی کتابوں میں مشہور جملہ پڑھتے ہیں، جاء البرد والجبات، کہ ٹھنڈی آئی جبوں کے ساتھ، سویٹر اور گرم لباس کے ساتھ۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ٹھنڈی کے کچھ آداب اور اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پیش خدمت ہے شریعت اور دین کی روشنی میں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تبدیلی موسم، ٹھنڈی، گرمی، بارش، موسم بہار، موسم خزاں، یہ موسموں کا تبادلہ اور تبدیلی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ لیل و نہار کی گردش، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تصور کریں صرف دن ہی دن ہو، کام ہی کام ہوتا تو آرام کب کرتے؟ رات ہی رات ہو، سوتے ہی سوتے رہتے ہیں تو کام کب ہوتا؟ آرام اور کام دونوں ضروری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نظام بنایا۔ تو اسی طرح اگر صرف گرمی ہی گرمی رہتی یا صرف ٹھنڈی ہی ٹھنڈی رہتی تو طبیعت اوب جاتی۔ ایک موسم سے اور ایک ویدر سے اور ایک ہی روٹین سے آدمی وہ ہو جاتا ہے، اوب جاتا ہے، طبیعت تھوڑی وہ ہو جاتی ہے۔ تو طبیعتوں کو فریش کرنے کے لیے یہ لیل و نہار کی گردشیں ہیں، موسم کی تبدیلیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ ٹھنڈی کا موسم آتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی ایک ظاہری وجہ ہے اور ایک باطنی وجہ ہے۔ جیسے زلزلوں کی وجوہات میں یہ دونوں وجہ بتائی جاتی ہے، اور سورج گرہن کے بارے میں دونوں قسم کی باتیں بتائی جاتی ہے، ظاہری اور باطنی۔ تو اسی طرح یہ سردی کیوں آتی ہے، ٹھنڈک کیوں آتی ہے، اس موسم کا ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی وجہ ہے۔ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ جو دنیا کا سولار سسٹم ہے، جو نظام شمسی کے تحت جو چیزیں چل رہی ہیں، سورج کا زمین سے دور ہونا، قریب ہونا، اس سولار سسٹم کی وجہ سے یہ سردی گرمی کا نظام ہے۔ اس کی باطنی وجہ کی طرف حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، 617 نمبر کی روایت ہے۔ راوی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ایک شکایت یہ کی کہ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے، جہنم کا بعض حصے کو کھا رہا ہے، تو مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک ٹھنڈی کا اور ایک گرمی کا۔ تو جب وہ ٹھنڈی کا سانس لیتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے، یا بعض تحقیق کے مطابق جب وہ سانس اندر لیتی ہے تو ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، اور جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو پھر گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ تو یہ ٹھنڈی اور گرمی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جہنم کا اثر ہے، اس کے سانس لینے کا اثر ہے، یہ اس کی اصل وجہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں صرف گرمی اور آگ کا عذاب ہے، نہیں، ٹھنڈی کا عذاب بھی ہے، اور قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں شمس اور دھوپ اور گرمی اور آگ ہے، نہ زمہریر، نہ ایسی کڑک کی ٹھنڈی ہے کہ جس سے آدمی کڑک جائے اور سہم جائے اور ٹھنڈی سے اکڑ جائے، ایسا بھی نہیں۔ یہی تو وجہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کو گل گلزار بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یا نار کونی بردن و سلام، ٹھنڈی تو ہو جائے لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ اکڑ جائے، سلامتی والی ٹھنڈی۔ اے سی جب چالو ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ کہ بھائی اے سی کم کرو، بہت ٹھنڈک ہو گئی، تو وہ بھی ایک وبال جان اور ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ تو ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے، ویدر جب معتدل ہوتا ہے، موسم جب درمیانہ ہوتا ہے، تب طبیعت کو سکون اور اطمینان لگتا ہے۔ تو بہرحال ٹھنڈک، بہت زیادہ ٹھنڈک، یہ بھی جہنم کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ موسم کو برا بھلا بولتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم تو بہت خطرناک ہوتا ہے، خاص طور پر میرے لیے تو ایسا ہے ویسا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا بولتا ہے، موسم کو برا بھلا بولتا ہے، وہ انا الدہر، اور وہ زمانہ، وہ موسم میری طرف سے ہے، بیدی الامر، اس کی لگام اور اس کا پاور میرے پاس ہے، میری طرف سے جو چیز آتی ہے وہ اس کو برا بھلا اور گالی دیتا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو پلٹتا ہوں، یہ اس کا اثر ہے۔ تو ہمیں ایک ادب یہ سیکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ کسی موسم کو، کسی زمانے کو ہم برا بھلا نہ کہیں، اس کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ اور آیت شریفہ کی روشنی میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ وہی اللہ کی ذات ہے، بابرکت ذات ہے، جو رات اور دن کو ایک کے بعد لاتے ہیں۔ یہ لیل و نہار کی گردش، یہ موسم کی تبدیلیاں، یہ کیوں ہیں؟ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، یہ ریمائنڈنگ کے طور پر ہے، یہ آخرت کی یاد دہانی کے طور پر ہے کہ ٹھنڈک، یہ ٹھنڈی اور گرمی یہ جہنم کا حصہ ہے، یہ اس کی یاد دہانی ہے۔ او اراد شکورا، اگر بہت گرمی سے پریشان ہو گئے تھے، اب ٹھنڈک آ گئی، کھیت سوکھ چکے تھے، بارش آ گئی، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کی توفیق سے، اس کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے موسم بدلا اور ہمیں یہ نعمت ملی۔ تو یہ موسموں کا ایکسچینج اور تبادلہ اور تبدیلی، یہ لیل و نہار کی گردش، لمن اراد ان یذکر، یہ یاد دہانی کے طور پر ہے اور شکر گزاری کے طور پر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نئے موسم کے موقع پر ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، لحاف آ گئے، گرم کپڑے آ گئے، گرم کپڑے خرید لیے گئے، بعض تو کھانے کی آئٹمز بھی موسم کے اعتبار سے چینج کرتے ہیں کہ اب ٹھنڈی میں یہ زیادہ کھائیں گے اور صورت میں سالن پاک آ جائے گا۔ اس طرح کی ٹھنڈی کی الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب دنیاوی اعتبار سے ہم اس میں تیاری کرتے ہیں تو اخروی اعتبار سے اس تیاری کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے جہنم کے گرم عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرما اور زمہریر ٹھنڈک کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اس دنیا میں جو کچھ اچھی نعمتیں ہیں وہ سب جنت کی نعمت کا سیمپل اور نمونہ ہے، اور جو کچھ پریشانیاں، سختیاں، تکالیف اور سخت چیزیں ہیں وہ جہنم کی چیزوں کا نمونہ ہے۔ ایسی بات علماء ذکر فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ موسم بھی ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگے، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس کی دوسری قسط میں اور دوسرے پارٹ میں سردی کے تعلق سے، سردی کے موسم کے تعلق سے کچھ اہم ہدایات، کچھ اہم باتیں کیا کیا کرنے کی ہے، کچھ اہم مسئلے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔